السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہے حقیقت رمضان سے متعلق، ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، قرآن مجید کا اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے، روزے کیا ہیں، روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، کیا روزے مسلمانوں ہی پر فرض کیے گئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک بڑی بابرکت رات رکھی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ شرکاء میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، ہم چونکہ یہ رمضان کا ایک پہلا پروگرام ہم کر رہے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا پہلے امتوں پر بھی اسی طرح سے، جیسے قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ روزے جو ہے وہ پہلے بھی فرض کیے گئے، لیکن کیا اس کا تعلق بھی رمضان ہی سے ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر بھی جس طرح قرآن مجید کا اور رمضان کا تعلق ہے تو دیگر آسمانی کتابوں کا اور اس مہینے کا بھی کوئی اس طرح سے تعلق ہوا کرتا تھا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ قدیم ترین عبادات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دین کی ابتدا کی ہے تو اپنے ساتھ تعلق کے لیے جو عبادات لازم کی ہیں ان میں نماز بھی تھی، ان میں روزہ بھی تھا، ان میں زکوٰۃ بھی تھی، اور بھی بعض جو عبادات ہمارے ہاں ہیں یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلی آ رہی ہیں۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، اور نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ رسول کی حیثیت سے انسانیت سے مخاطب ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کی ایک پوری تاریخ رہی ہے اور ان سب نے انہی عبادات کی تعلیم دی ہے۔ ٹھیک۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، وہ بھی روزے سے واقف تھے، نماز سے واقف تھے، حج سے واقف تھے، اس کے مناسک سے واقف تھے۔ تو روزے کی عبادت تو سب کے یہاں رہی ہے، لیکن روزے کتنے رکھنے ہیں، کتنے لازم ہیں، کس مہینے میں رکھنے ہیں، یہ مختلف امتوں میں مختلف رہا ہے۔ اچھا۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے خاص کیا گیا، اور اس کی وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن مجید کی جو دعوت ہے اس کی چونکہ بڑی مناسبت ہے اس کے ساتھ، تو اسی مہینے کو روزوں کے لیے پھر خاص کر دیا گیا۔ اس کی ابتدا یعنی رمضان کے روزوں کی ابتدا اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوئی ہے، لیکن روزہ بطور عبادت وہ سب امتوں میں اسی طرح موجود رہا۔ اچھا، آپ نے ابھی فرمایا کہ رمضان کے اندر جو حکمت اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یہ بتایا۔ رمضان میں قرآن کا نزول شروع ہوا یا قرآن مجید کے نزول کا اختتام ہوا؟ رمضان میں کیا نسبت کیا ہے قرآن کی؟ ابتدا ہوئی، یعنی قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ دیکھیے نا، قرآن نے بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزے کی جو آیات ہیں سورہ بقرہ میں، انہی میں آگے چل کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ تمہارے لیے ہدایت، روشنی، بینات، واضح دلیلیں لے کر آیا ہے، اور یہ اس قرآن مجید کے نزول کی شکر گزاری ہے کہ تم اس میں اس بڑی عبادت کا اہتمام کرتے ہو جس کو ہم روزے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کو خاص کیا گیا قرآن کی وجہ سے۔ یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ انسان اپنے فکر میں، اپنے فلسفے میں جس طرح کی بھول بھلیاں میں سرگرداں رہتا ہے، جس طریقے سے وہ حقیقت کو پانا چاہتا ہے اور نہیں پا سکتا، کبھی باطن میں جاتا ہے، کبھی عقل میں جاتا ہے، کبھی اپنے انکشافات کو بڑی اہمیت دیتا ہے، کبھی تاریخ کے تصورات میں الجھ جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح جگہ پر کھڑا کرنے کے لیے ایک حاکم کی حیثیت سے اپنی کتاب نازل کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملی ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ اس پر تم اس کی شکر گزاری کے لیے اس کی تکبیر کرو۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کے لیے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے۔ اچھا جاوید صاحب، بہت ساری ایسی قرآن مجید کے اندر بات ہوتی ہے جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا جو منشا ہے، اس کی جو حکمت ہے، وہ چونکہ حکمت یہ پیش نظر ہے، لہٰذا حکمت کے ساتھ جو ہے وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی حکمت یہاں پر پوری ہو رہی ہے۔ قرآن اس لیے روزہ تم پہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی حکمت قرآن نے بتا دی۔ روزے کی حکمت ہے تقوی کا حصول، تقوی کا پا جانا۔ اگر میں تقوی کا حصول کسی اور ذریعے سے پا لیتا ہوں، یعنی حکمت پوری کر دیتا ہوں، تو پھر روزہ رکھنا مجھ پر لازم ہوگا۔ دیکھیے جی، یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کا تعلق حکم کی علت سے ہے، حکمت سے نہیں ہے۔
حکمت تو اصل میں وہ مقاصد ہوتے ہیں جو کسی چیز سے حاصل کرنا ہوتے ہیں، جو اس کے فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں، یہ چیز حکمت ہے۔ تو ہمارے ہاں اصول فقہ میں اس کو علت کہا جاتا ہے، یعنی حکم کسی چیز پر مبنی ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر، وہ چیز اگر کسی وقت تبدیل ہو جائے تو اس میں حکم میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ لیکن کس طرح کے احکام میں تبدیلی آتی ہے؟ دین میں دو طرح کے احکام ہیں، ایک مستقل بذات احکام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اصل کی حیثیت سے دیے ہیں، ان کو آپ محکمات کہتے ہیں۔ دوسرے وہ احکام ہیں جو سد ذریعہ کے طور پر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے کوئی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں، ان میں ان کی علت کی تبدیلی سے تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ کوئی لین دین کا معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیا کریں۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک مقصد بتایا گیا ہے کہ آپ لکھ لیں گے تو کل کو نزاع نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب اگر آج کے زمانے میں کوئی اور آپ کمپیوٹرائز نظام بنا لیتے ہیں جس کے ذریعے سے نزاع کا امکان ختم ہو جاتا ہے تو ہدایت کی نوعیت بھی یہی ہو جائے گی۔ تو یہ سد ذریعہ کے احکام ہوتے ہیں۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کے دین میں مقصد قرار دیا گیا ہے، کسی برائی سے بچنے کے لیے جس کو اللہ کا دین برائی قرار دیتا ہے، آپ کو کوئی تدبیر بتائی جا رہی ہے۔ جیسے عام زندگی میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے یہ کہتی ہے کہ دیکھو کوٹ پہن کے باہر نکلنا کیونکہ سردی بہت ہے، تو اب سردی سے بچنے کے لیے اس نے کمبل لے لیا تو تب بھی حکم کا منشا پورا ہو جائے۔ تو یہ سد ذریعہ کے احکام میں ہوتا ہے، مستقل بذات احکام میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، مستقل بذات میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو احکام میرے سامنے ہوں گے قرآن مجید کے، جب میں پورے قرآن کو جائزہ لوں گا تو میرے سامنے بہت سارے احکامات ہوں گے۔ اب ایک انسان کی حیثیت سے مجھے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون سے مستقل بذات ہیں اور کون سے سد ذریعہ کے ہیں۔ کیا یہ ڈیسائیڈ کرنے کے پیرامیٹر کیا ہیں؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ روزہ مستقل بذات ہے اور وہ سد ذریعہ؟ قرآن بتائے گا، اس لیے کہ دیکھیے یہ جو روزہ ہے یہ میرے اور میرے پروردگار کے ساتھ تعلق سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس کو تو ایک مزید تقسیم میں تعبدی حکم کہا جاتا ہے، یعنی وہ احکام جو اللہ اور بندے کے تعلق کو ڈیفائن کرتے ہیں یا اس پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں تو میرے پاس کوئی عقلی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر سکوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا کہ تمہیں میری پرستش کے لیے کیا کرنا ہے، اس نے نماز کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا کہ تمہیں میری اطاعت کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے روزے کا طریقہ بتا دیا۔ تو عبادات ہر حال میں اللہ ہی کے بتانے سے کی جاتی ہیں، اس میں تو میری عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس لحاظ سے کہ میں خود کوئی طریقہ ایجاد کر لوں گا، کیونکہ میرے پاس دنیا کے معاملات کو انجام دینے کے لیے تو کوئی ذرائع ہوتے ہیں کہ جن پر میں رائے قائم کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو سد ذریعہ کے احکام وہ ہوتے ہیں جن میں خود اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ایک مصلحت ہے جس کے پیش نظر میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہاں تو جو چیز مجھے بتائی گئی ہے وہ سب سے بڑا مطلوب ہے، وہ کیا؟ تقویٰ۔ میری جو دینی زندگی ہے اس کی اساس ہی یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں۔ تو اس کا طریقہ سب سے بڑھ کر مجھے کون بتائے گا؟ میرا پروردگار بتائے گا۔ تو پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر طریقہ میں کہاں سے ایجاد کر کے لاؤں گا؟ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے، اپنے بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب بھی وہی بتائے گا، اپنے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بھی وہی بتائے گا۔ میرے پاس تو کوئی عقلی چیز ہے ہی نہیں کہ جس پر میں قیاس کر کے بتا سکوں کہ ہاں میں یہ طریقہ اختیار کر لوں تو اس سے میرا پروردگار خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ تعبدی احکام ہے، مستقل بذات احکام میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ سد ذریعہ کے احکام ہوتے ہیں، یعنی جن میں اصلاً کوئی چیز مقصود نہیں ہوتی بلکہ آپ کو کسی صورتحال سے بچانا مقصود ہوتا ہے، کسی بڑے مقصد کو پانے کے لیے آپ کو تیار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ میں اپنے کویشچن کو ذرا ریفریز کر دیتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت اس کی اور فرما دیجیے گا۔ قرآن مجید اگر میں اس کو مان لیتا ہوں کہ یہ مستقل بذات ہے روزہ، اور اس کی جو حکمت ہے وہ ہے تقوی کا حصول، ایک دوسری جگہ قرآن مجید فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ قربانی کا گوشت نہ خون پہنچتا ہے اللہ کو، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی کا حصول کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو پھر میں قربانی بھی نہ کروں، میں روزہ ہی رکھ لوں، کیونکہ روزہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تقوی کا حصول ہے، اور میرا تقوی ہی تو پہنچتا ہے، گوشت اور خون تو پہنچتا نہیں ہے۔ تو ان دونوں احکام کو جب میں ملاؤں گا تو مجھے ایسا لگے گا کہ قربانی کے لیے پھر مجھے روزہ ہی رکھ لینا چاہیے۔ نہیں، دیکھیے تقوی جو ہے یہ آپ کے دینی وجود کی اساس ہے۔ آپ کو تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے گئے، شترے بے مہار نہیں ہیں۔ میں اور آپ سب اللہ کے بندے ہیں،
اور اللہ کے بندوں کی حیثیت سے ہمیں ان حدود میں زندگی بسر کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں القاء کیے ہیں یا پیغمبروں کے ذریعے سے بتائے ہیں. تو یہ تقوی ہے. ٹھیک. اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم پر لازم کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے لازم کی ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے. جو چیز میں لازم کر رہا ہوں وہ اس کے حصول میں مددگار ہوتی ہے، نہ کہ اس کی حقیقت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اس میں یہ بتایا گیا ہے. مخاطبین یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو شاید یہ خون ہم نے بہا دیا ہے، یہ گوشت جو ہم نے پکا لیا ہے یہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ علامتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ خدا کو پہنچتی ہے، لیکن وہ قربانی کرنے کے نتیجے ہی میں حاصل ہوتی ہے. اسی طرح روزے کے نتیجے ہی میں وہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کے جو طریقے بتائے ہیں وہ طریقے آپ اختیار کریں گے تو وہ چیز حاصل ہوگی. البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ نگاہ آپ کی اس اصل چیز پر رہنی چاہیے، یعنی آپ کہیں فارم میں الجھ کے نہ رہ جائیں. دیکھیے ہم حج میں جاتے ہیں، اس کے مناسک ادا کرتے ہیں، اس میں ہم بیت اللہ کے پھیرے لگاتے ہیں، ہم سعی کرتے ہیں، ہم احرام باندھتے ہیں، ہم عرفات میں جاتے ہیں. یہ بظاہر علامتیں ہیں جن کو خود قرآن نے کہا کہ یہ شاعر اللہ ہے. ٹھیک ہے. علامتی اظہار ہے کچھ حقیقتوں کا. تو اس میں بھی یہ توجہ دلائی جائے گی کہ نگاہ اصل حقیقت پر رہنی چاہیے، لیکن وہ اصل حقیقت پر نگاہ رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو اس لیے اس طریقے سے انحراف کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار آپ ہمیں مقاصد بتا دیا کریں، باقی معاملات ہم خود طے کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ دونوں کام کر رہے ہیں. یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس کے مطابق ہی عمل کرو، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے جس پر تمہاری نگاہ رہنی چاہیے. تو یہ پوری بات ہے. یعنی یوں نہیں کہا گیا کہ یہ حقیقت ہے، اس کو پانے کے لیے خود کوئی طریقہ ایجاد کر لو تو اچھی بات ہے. انہوں نے بتایا یہ طریقہ ہے، اس سے یہ چیز حاصل ہوگی اور اس پر تمہاری نگاہ رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اصل حقیقت، اصل مقصد وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. جیسے نماز کے بارے میں کہا نا کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھو. تو یاد کو قائم رکھنا مقصود ہے، اور اس کے لیے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ نماز. تو اس طریقے سے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بہتر طریقہ ایجاد کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود اللہ نے ہی کہا کہ اب چلیں اسی آیت کو لے لیتے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری کو لے لیا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کو، قرآن کو بھی اپنا ذکر کہہ رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا. تو اس کا مطلب وہ خود ذکر ہے قرآن. اب میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر حاصل کر سکتا ہوں، نماز پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی. میں یہ اصل میں جاننا چاہ رہا ہوں. لیکن اس بحث کو دونوں کی الگ الگ ہے نا. قرآن مجید سے آپ کو حقائق کا علم ہوگا. ٹھیک. قرآن مجید سے آپ ان چیزوں کی یاد دہانی حاصل کریں گے جو آپ کی فطرت میں اللہ نے ودیت کی ہیں اور جن کو انبیاء علیہم السلام نے آپ کو بتایا ہے. قرآن سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس راستے پر چلنا ہے. تو مقصد بالکل الگ ہے. اور نماز کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو زندگی کی مصروفیات سے نکالتی ہے اور 5 وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتی ہے. ٹھیک. تو یہاں یاد دہانی کا مقصود اور ہے. صحیح. یعنی دونوں کے مقاصد بالکل الگ الگ ہیں. ٹھیک. روح میں مقصد ایک ہے، یاد دہانی، لیکن ایک یاد دہانی وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے حاصل ہوتی ہے اور ایک یاد دہانی وہ ہے جو نماز سے حاصل ہوتی ہے. تو دونوں کے مقاصد اس لحاظ سے الگ الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ وہی ہے. بالکل. پھر دوسری ایسی بات ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن مجید سے یاد دہانی حاصل ہوتی ہے تو مجھے گیتا پڑھنے سے حاصل ہو جائے تو وہ پڑھ لیا کروں. وہ اللہ نے اپنی یاد دہانی کے لیے نازل کی. ٹھیک. جی کوئی کویشچن ہے؟ جی غامدی صاحب، ابھی تک جو آپ نے بات کی تو اس سے جو لب لباب نکلتا ہے تو غالباً اسی کی آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو میرا ایک سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ جو جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تو اس کے شعائر یا طریقہ کار اور جو عمل تھا روزے کے، جیسے کہ ہمارے یہاں تراویح ہیں، سحری ہے، افطاری کا عمل ہے، تو کیا ان میں کچھ فرق تھا واضح طور پر کہ جیسے آج مروج ہے ایٹ پریزنٹ اسی طرح ان امتوں کو بھی اسی طریقے سے روزے کے لیے اہتمام کرنا پڑتا تھا؟ دیکھیے یہ لفظ صوم استعمال ہوا ہے یا جس کی جمع صیام قرآن مجید میں آئی ہے، کتب علیکم الصیام میں، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں. تو اس کا مصداق کیا تھا؟ اس سے عرب پہلے سے واقف تھے. دنیا بھر میں جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات دی گئی ہیں تو اس میں روزہ ایک عبادت کے طور پر موجود رہا ہے. تو اپنی روح کے اعتبار سے بھی وہی چیز ہے جو ہم پر لازم کی گئی ہے اور اپنی فارم کے لحاظ سے بھی وہ ویسا ہی ہے. یعنی آپ کو ایک متعین وقت میں
روزے کی ابتدا کرنی ہے جیسے ہم سحری کے وقت کرتے ہیں، آپ کو ایک متعین وقت پر اس کو ختم کر دینا ہے جیسے ہم مغرب کے وقت ختم کرتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی تاریخ ہمیں معلوم ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہی طریقہ پہلی امتوں میں بھی رہا ہے، البتہ اس کی اقسام مختلف رہی ہیں، یعنی بعض موقعوں کے اوپر چپ کر روزہ رکھ لیا جاتا تھا، آپ بات نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، بائبل میں بھی آیا ہے۔ تو صورتیں بعض اوقات تبدیل ہوتی رہی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی روزہ اسی چیز کا نام رہا ہے کہ ہم اپنی کچھ جائز خواہشات پر محض اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے پابندی لگا لیتے ہیں۔ شکریہ۔ اور کوئی کوشچن ہے؟ میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ روزہ رکھ کے مسواک یا ٹوتھ برش یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے روزے کی یہ حالت دانت میں؟ صاف کرنا، پاکیزہ رہنا، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر نے جو سنتیں قائم کی ہیں اور جو انبیاء علیہم السلام کے دین میں ہمیشہ سے رہی ہیں، ان میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ آپ اپنے دانت، اپنے منہ کو صاف رکھیں۔ بدن کی پاکیزگی دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، تو یہ روزے میں بھی ممنوع نہیں ہے۔ آپ روزے میں بھی دانت صاف کریں، روزے میں بھی پاکیزہ رہیں، کوئی چیز کھانی نہیں ہے، کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کی کوشش نہ کریں، باقی دانتوں کو صاف کرنا، منہ کو صاف رکھنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اس کے پرانے طریقے تھے جس میں مسواک کر لیتے تھے، موجودہ زمانے میں آپ کوئی دوسرے طریقے اختیار کر لیتے ہیں، یہ طریقوں کی تبدیلی ہوتی رہے گی، اصل حکم اسی طرح موجود رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو دانت صاف رکھنے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، یہ جو سوال انہوں نے کیا اس میں ایک اشکال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں جب ٹوتھ پیسٹ اور برش یوز کرتے ہیں تو جو پیسٹ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ آپ کے زبان پر آتا ہے، اور اس ٹیسٹ کی وجہ سے شاید روزہ جو ہے وہ اس میں وہ خرابی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ پیسٹ کے اندر ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ کوئی آدمی احتیاط کرنا چاہے اس کا اپنا ذاتی ذوق ہے، ورنہ یہ ہے کہ نہ وہ کھانا ہے نہ پینا ہے، جس چیز پر پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ چیز ہے۔ تو ہمارے دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جزیات تک کے معاملے میں انسان کو کسی چیز کا پابند کر دے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی تھوڑا بہت ذائقہ اس طرح کا آ جاتا ہے تو مقصود اس سے نہ کھانا ہوتا ہے نہ پینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی ہے اس پر آپ قائم ہیں، تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو مسواک کر لیں، آپ چاہیں تو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر لیں، چاہیں تو برش سے دانت صاف کر لیں، چاہیں تو انگلی سے صاف کر لیں، جو بھی طریقے آپ کے خیال میں مقصد موزوں ہو، صفائی حاصل کرنا، صفائی آپ کو حاصل کرنی چاہیے، اور صفائی ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ ٹھیک، تطہیر بدن کی پاکیزگی، منہ کو صاف رکھنا، ناک کو صاف رکھنا، یہ ہمارے دین میں ایک سنت کی حیثیت سے جاری کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا مزمزہ، یہ اس کو آپ کہتے ہیں، اس میں ناک میں پانی ڈالتے ہیں، استنشاق ہے، یہ چیزیں اس لیے لازم کی گئی ہیں تاکہ یہ سارا چہرہ صاف رہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، تو بندہ مومن سے جو چیزیں مطلوب ہیں ان میں ایک بہت بڑی چیز طہارت، پاکیزگی اور صفائی بھی۔ ٹھیک جی، آپ کا کویشچن؟ ویل سر، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں روزے کی فرضیت کے حوالے سے تو بہت واضح ہدایت ہے، لیکن اس میں کوئی ایج کا کنفرمیشن ہے، کس ایج سے یہ شروع ہوتا ہے فرضیت اور کس ایج میں جا کے، کیونکہ بڑھاپے میں بھی جا کے وہ صلاحیت نہیں رہتی کہ روزہ رکھا جائے، تو اس حوالے سے کوئی واضح ہدایت؟ دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ کے بلوغ اور شعور سے متعلق ہیں، یعنی جب آپ جسمانی لحاظ سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ پہ بالغ کے لفظ کا اطلاق کیا جا سکے، آپ ذہنی لحاظ سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ دین کے احکام کو سمجھ سکیں، اس کے بعد ہی دین کے احکام آپ پر لازم ہے۔ ٹھیک، اور اگر خدا نخواستہ کسی آدمی پر آخری عمر میں وہ کیفیت طاری ہو جائے کہ جس میں کوئی شعور باقی نہیں رہا، وہ سمجھ نہیں باقی رہی جس کی بنیاد پر ہم انسان کو انسان کہتے ہیں، یا طاقت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ تحمل نہیں کر سکتا، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ ٹھیک، یعنی جب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری ہے یا آپ مسافرت میں ہیں یا کوئی اور اس طرح کی مشقت پیش آ گئی ہے، جوانی کے زمانے میں بھی اس میں روزہ مؤخر کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو مؤخر کرنے کا مطلب تو یہ نا کہ آج ایک صورتحال درپیش ہو سکتا ہے، کل اللہ کرم فرمائے بیماری دور ہو جائے، سفر سے واپس آ جائے، لیکن اگر یہ چیز مستقل ہو گئی ہے تو پھر آپ مستقل چھوڑ دیں گے روزہ۔ اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں۔ ٹھیک جی سر، ایک شخص ہے جو صاحب استطاعت ہے اور وہ صرف افطاری کرواتا ہے صرف صاحب استطاعت لوگوں کو جو خود بھی مطلب جی لیکن ایک شخص ہے جو صرف غربا کو افطاری کروا رہا ہے، سر کیا اس میں ثواب میں کوئی فرق آئے گا؟ کچھ ہے اس میں ڈفرینس؟ دیکھیے، جو آدمی صرف عمراء کو، کھاتے پیتے لوگوں کو افطار پر بلاتا ہے تو افطار کرانے کا اجر تو اس کو مل جائے گا، لیکن جو غریبوں کو بلانے کا اجر ہے اس سے وہ محروم رہے گا۔
اس لیے کہ غربا کی مدد کرنا، ان کو عزت دینا، ان کو کھانے پر بلانا، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا، وہ آپ کے اعزاء ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے محلے میں رہنے والے ہیں، یہ اپنی ذات میں بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آدمی رمضان جیسے مہینے میں اگر افطار کرانے بیٹھا ہے تو اتنی بڑی نیکی سے اپنے آپ کو محروم کیوں کر لے؟ نیکی کسی ایک ہی درجے میں نہیں ہوتی۔ آپ نے افطار کرا دی، یہ نیکی ہے۔ آپ نے کسی غریب کو افطار کرا دی، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ آپ نے کسی قریبی عزیز کو اپنے یہاں بلا لیا جو اچھے طریقے سے افطار نہیں کر سکتا، یہ اس سے بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمیں ہمسایوں کے بارے میں کیا تعلیم دی گئی ہے، اس میں قرآن مجید نے اپنی حکمت کو بہت خوبی سے واضح کیا ہے کہ آپ کا ہمسایہ وہ بھی ہوتا ہے جو رشتہ دار بھی اور ہمسایہ بھی ہے، وہ بھی ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار نہیں لیکن ہمسایہ ہے، وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کسی سفر میں ہم نشین ہو گیا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے اس کے درجات میں بھی فرق واقع ہو جائے گا۔ تو جو آدمی غریبوں کو بلاتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے ہاں غریبوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، ظاہر ہے آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا سارے ایک سطح کے نہیں ہوتے، تو اس کے ولیمے یا اس کی دعوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایسی تفریق نہ کریں۔ ہمارے دین میں اس طرح کی تفریق کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے سارے بندوں کو آپ ایک حیثیت دیں اور ان بندوں کو آپ ان کے تقوی کے لحاظ سے دیکھیں، ان کے خدا کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے دیکھیں، اور یہ کبھی تفریق نہ کریں کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کوئی بالا تر حیثیت رکھتا ہے، اس کے پاس اقتدار ہے یا اس کے پاس فلاں خوبی موجود ہے۔ اللہ کے سب بندے اللہ کا کنبہ ہیں اور ہمیں ان سب کے ساتھ محبت کا، احترام کا، عزت کا تعلق رکھنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یتیموں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ لا تکرمون الیتیم، یعنی تم ان کا اکرام نہیں کرتے۔ تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ آپ انہیں کھانا کھلا دیں، بلکہ عزت دیں اور ان کو وہ شرف عطا کریں جو انسانیت کا شرف ہے۔ یہی تعلیم غریبوں کے بارے میں ہے، یہی تعلیم یتیموں کے بارے میں ہے۔ اگر اس تعلیم پر ایک مسلمان عمل نہیں کرے گا پھر کون عمل کرے گا؟ اس لیے کہ ہمارے دین میں تو ان سب کو ہمارے بھائی قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ مسلمان ہیں تو اخوانکم فی الدین، اگر وہ عام لوگ ہیں تو ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ تو جس دین کی تعلیم یہ ہو کہ ایک آدم و حوا کی اولاد ہونے کے بنیاد پر وہ انسانیت کے رشتے میں تمہارے بھائی ہیں، ایک دین کے پیرا ہونے کی حیثیت سے دین کے رشتے سے تمہارے بھائی ہیں، تو ان کے مابین یہ تفریق کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کی نصیحت کرنی چاہیے لوگوں کو، ویسا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر روزے کی حالت میں وامٹنگ ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا بیان ہے اسلام کے مطابق؟ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، وامٹنگ ہو گئی، اگر کوئی چیز باہر نکل گئی ہے تو آپ روزے کو جاری رکھیے۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہوئی اور کچھ آپ نے نگل لیا اس میں سے، تو اس میں پھر عام طور پر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا روزہ نہیں رہا اور آپ کسی اور دن میں روزہ پورا کر لیں۔ تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر وہ بھی نادانستہ ہو گیا، ایک تو یہ نا کہ دانستہ آپ نے کہا کہ چلیے کچھ اندر سے آ گیا کھا پی لے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، اگر نادانستہ ایسا ہو گیا تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک، سر میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں، کسی طرح بلڈ ڈونیشن ہے، آپ ڈونیٹ کرتے ہیں یا ڈرپ لگواتے ہیں روزے کی حالت میں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ بلڈ دینے میں یا خون دینے میں تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، وہاں سے آپ کوئی کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، لیکن اگر آپ ڈرپ لگواتے ہیں تو مقصود کیا ہے؟ یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو ذرا کمزوری دور کر لی جائے، پھر کھا پی لیجیے، لیکن اگر کسی بیماری تکلیف میں ایسا کرنا پڑ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے انجیکشن لگوانا پڑ گیا۔ ٹھیک، یہ جو فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہی ہوں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ میں ہوں، یہ کہ انا اجزی بہی، الصوم لی و انا اجزی بہی، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ میں ہی دوں۔ تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم دین کے جتنے احکام ہیں جن پر عمل کرتے ہیں وہ ہماری فطرت کے اقتضاء سے اٹھتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے روکا ہے، یہ میری اور آپ کی مصلحت ہے۔ اگر بدکاری سوسائٹی میں فروغ پا جائے گی تو خاندان کے رشتے، ان کا استحکام، بچے کی پیدائش، پرورش، پرداخت، میاں بیوی کا تعلق سب مجروح ہوں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم علم و عقل کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات کہ وہ کھانا پینا جو میرے لیے بالکل جائز ہے، وہ بیوی سے تعلق جو میرے لیے بالکل جائز ہے، اللہ نے اس سے روک دیا ہے، تو یہ میں صرف اپنے رب کے حکم پر رکتا ہوں، یعنی یہاں میرے باطن کا کوئی عرض نہیں ہے، یہاں کوئی عقلی مسلمہ نہیں ہے جس کی میں پیروی کر رہا ہوں، محض اپنے رب کے لیے رکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ چونکہ میرا بندہ میرے حکم پر ایک جائز چیز سے رک جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے وہ اپنی ذات میں ناجائز ہیں، ایک جائز کام سے رک جاتا ہے،
تو اس وجہ سے اس کو جو اجر نیکی کا ملنا ہے قاعدے سے ملے گا، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو اس نے کر ڈالا ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو نہال کر دوں گا۔ تو یہ گویا بڑی محبت، بڑے التفات اور بندے کے گویا عمل کو قبول کر لینے کی بشارت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کی ایک تنخواہ مقرر ہے اور اس نے اس کے مطابق قاعدے کا کام کر دیا ہے، آپ نے کوئی خصوصی اس کو ذمہ داری دی، اس نے اس کو کمال دیانتداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور یکسوئی سے انجام دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا اجر تو اب میں دوں گا آپ کو۔ یہ اس طرح کا جملہ ہے۔ اس روایت کو جو ایک دوسرے طریقے سے بعض لوگوں نے بیان کیا، انا اجزا بہی، وہ عربیت کی روح سے بھی صحیح نہیں ہے، اس کا جو مطلب نکال کے لوگوں نے اس سے وحدت الوجود برآمد کی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے۔ اصل روایت یہی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس لیے کہ بندے نے اپنی جائز خواہشات پر میرے لیے پابندی قبول کیے رکھی۔ ٹھیک، جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں روزے کے علاوہ قیام اللیل پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے۔ قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو 5 نمازیں ہیں جو مجھ پر آپ پر فرض کی گئی ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہر شخص پر فرض ہے۔ وہ 5 نمازیں اللہ کے پیغمبر بھی پڑھتے تھے، وہ صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، وہ ہم عاجز لوگ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک، وہ تو کسی تفریق کے بغیر لازم ہے۔ صحیح۔ ایک زائد نماز تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی، ٹھیک ہے، اور آپ پر لازم کی گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا ہے۔ حکم تو سورہ مزمل میں دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ رات کو اٹھیں، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات، اور اٹھ کے اس نماز کا اہتمام کریں۔ لیکن وہاں سورہ بنی اسرائیل میں تو یہ کہا گیا کہ من اللیل فتہجد بہی، یعنی آپ رات کے وقت اٹھ کے تہجد کا مطلب ہے نیند توڑ کے اٹھنا، اس کا اہتمام کریں رات کے وقت۔ تہجد، اور جب یہ اہتمام آپ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ نافلۃ لک، یہ ایک زائد نماز ہے جو آپ پر لازم کی گئی ہے۔ تو تہجد کی نماز آپ پر لازم کی گئی۔ اس کے لیے قرآن مجید میں جو سورہ مزمل کا حکم ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، تو اس سے قیام اللیل کی اصطلاح بن گئی۔ اوکے، یعنی تم رات کے وقت اٹھو مگر تھوڑا، تو قم اللیل کے جو الفاظ ہیں یعنی رات کے وقت اٹھو، اس سے یعنی ظاہر ہے اسی کا مصدر ہے قیام، تو قیام اللیل کی اصطلاح اس سے وجود میں آ گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو قیام اللیل کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ تہجد کی تعبیر بھی بہت بعد میں لوگوں نے استعمال کرنا شروع کی، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ فعل آ گیا تھا تہجد بہی۔ ٹھیک ہے، تو تہجد قیام اللیل ایک ہی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ رات کے وقت نیند توڑ کے اٹھیں اور رات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے لیے نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر طرح کے توائے ہوتے ہیں، تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں؟ آپ نے اجازت دے دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آپ نے اجازت دے دی تو اب تہجد جو ہے رمضانوں میں بالخصوص جب لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں تو عام طور پر وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس میں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے یہ بات، اور یہ قیام اللیل ہی کی اس میں دیکھیے اس کا اصل وقت تو وہی ہے کہ آپ نیند توڑ کر اٹھیں، ٹھیک، اور فجر سے پہلے فجر کی نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور چونکہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، نصف اللیل ہے، تو اس کے بعد گویا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اصلی وقت وہی ہے، ٹھیک، آپ کو اسی وقت پڑھنا چاہیے۔ اگر اللہ توفیق دے تو ہم میں سے ہر شخص کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی اگر اللہ توفیق دے تو اس وقت اس کا اہتمام کرے۔ لیکن لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمزوری کا لحاظ کر کے اجازت دی ہے، اس وجہ سے لوگ اگر عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں تو امید ہے کہ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ ایک اور بات بتا دیجیے گا کہ ویسے ہمارا ٹاپک زکوٰۃ کا تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جانی چاہیے، تو زکوٰۃ کا کیا تعلق رمضان سے ہے؟ رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو آپ جانتے ہیں کہ ریاست کا حق ہے، یعنی مسلمانوں کی حکومت کا حق ہے، تو حکومت اس کے لیے کوئی دن مقرر کرے گی۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ زکوٰۃ کی ایک قسم وہ ہے جو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک، اس کے لیے سال میں ایک دن مقرر کرنا ضروری ہے۔ میں دوں، مجھے بھی مقرر کرنی چاہیے، حکومت لے گی وہ بھی دن مقرر کرے گی، ٹھیک، کیونکہ اسی دن کے لحاظ سے زکوٰۃ آپ پر لازم آتی ہے۔ تو یہ دن اگر حکومت لے گی تو وہ مقرر کر دے گی، ٹھیک، آپ نے اپنے طور پر ادا کرنی ہے جیسے آج کل ہم ادا کرتے ہیں، صحیح ہے، تو آپ اپنے لیے ایک دن مقرر کر لیں گے۔ ٹھیک، جو دن آپ مقرر کریں وہ رمضان بھی ہو سکتا ہے،
وہ کوئی اور دن بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق آپ کی سہولت سے ہے۔ اصل میں یہ روایت ہمارے یہاں اس لیے پیدا ہوئی کہ رمضان میں نیکی کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ اگر ایک فرض پڑھیں گے تو اس کا اتنا اجر ملے گا، نفل پڑھیں گے تو اتنا اجر ملے گا، کوئی اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے تو اس کا اجر ملے گا۔ تو لوگ اس کی رعایت کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کو مقرر کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی دین میں مقرر نہیں کیا گیا کہ اب رمضان ہی میں ضرور زکوٰۃ دیں۔ پیداوار کی زکوٰۃ تو جب پیداوار ہوتی ہے لازم ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کے بارے میں تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یوم حصادی، یعنی آج آپ نے فصل کاٹی لازم ہو گئی، آج آپ کے یہاں صنعتی پیداوار ہو گئی لازم ہو گئی، آج آپ کو مکان کا کرایہ ملا لازم ہو گئی۔ تو وہ تو ہر وقت لازم ہوتی رہتی ہے، ہر روز ہوتی رہتی ہے۔ اگر روز آپ کی آمدن ہو رہی ہے، اگر مہینے کے مہینے ہو رہی ہے تو تب بھی آپ پر لازم ہو جائے گی۔ لیکن مال کی زکوٰۃ سال میں ایک بار دینا ہوتی ہے جو آپ کے پاس بچت ہے، صحیح، تو اس کے لیے دن مقرر کرنا چاہیے۔ ایک بیمار شخص روزہ نہ رکھ کے جب روزہ رکھواتا ہے تو اس کی فضیلت، اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا وہ خود روزہ رکھے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ کی بیماری عارضی ہے تو روزے آپ رمضان سے مؤخر کر لیں۔ یعنی رمضان میں بیمار ہو گئے، رمضان میں سفر درپیش ہو گیا، رمضان میں کوئی اور غیر معمولی مشقت کی چیز پیدا ہو گئی، جیسے مثال کے طور پر خواتین کے بارے میں ہے کہ ایک خاتون حاملہ ہے یا یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے روزے رکھنے میں مشکل پیش آ گئی، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ پھر بعد کے دنوں میں روزے پورے کرے گی۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت آپ کو اس طرح کی کوئی مشکل پیش آ جائے فعدۃ من ایام اخر، تو آپ پھر وہ تعداد 2 روزے چھوٹے ہیں، 10 چھوٹے ہیں، پورے مہینے کے چھوٹ گئے، بعد میں پورے کریں۔ بعد میں روزے پورے کرنے ہوں گے، کسی دوسرے کو روزے رکھوانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی ویسے آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی یا کسی کو کہہ دیا کہ بھئی میں آپ کو افطار کرا دیا کروں گا، وہ نیکی کا کام ہے، ضرور کریں، لیکن آپ کے روزے کا بدل نہیں ہے وہ۔ روزے کا بدل کیا ہے؟ روزے کا بدل یہ ہے کہ اگر تو آپ کی بیماری، تکلیف، کوئی مشقت عارضی ہے تو آپ کو بعد میں روزے ہی رکھنے ہوں گے، اور اگر وہ مستقل ہے، یعنی ایسی بیماری آ گئی ہے کہ اب ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے جانبر ہونا مشکل ہے یا یہ بیماری دور نہیں ہو سکتی، اس صورت میں پھر آپ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اس میں بھی روزہ رکھوانا نہیں ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، فدیۃ طعام مسکین، بس یہ کافی ہے۔ فی زمانہ قیام اللیل کے بارے میں جو تراویح کا روج ہے، تو آپ کے خیال میں مختلف رکعات میں اب کنورٹ کر دیا گیا ہے اس کو، مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف مسلک ہیں، تو آپ فرمائیے ذرا کہ ان میں سب سے بہتر آپ کیا یا احسن ترین کتنی رکعت کا یا کیا سمجھتے ہیں آپ کے خیال؟ ابھی میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ اصل میں کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم تھی، آپ ہر روز اس کا اہتمام کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کائنڈلی بھئی رکعت کی تعداد کے لحاظ سے، وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تہجد کی نماز ہے، تو تہجد کی نماز جو ہے اس کے بارے میں قانون ضابطہ یہ ہے کہ یہ طاق پڑھی جاتی ہے، یعنی 3 رکعتیں، 5 رکعتیں، 7 رکعتیں، 9 رکعتیں، 11 رکعتیں طاق پڑھی جاتی ہے، اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ یہ جو آپ وطر پڑھتے ہیں عام دنوں میں، یہ تہجدی کی نماز ہے، اور یہ 3 رکعت عام طور پر احناف پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے کم سے کم 3 رکعت، زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایک امام مقرر کیا گیا، اور اس کے مقرر کرنے کی وجہ کیا ہوئی، وہ یہ ہے کہ وہ کسی وقت مسجد کے پاس سے گزرے، وہ خود کبھی شریک نہیں ہوئے، مسجد کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے طور پر تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے ہیں، تو اس طرح بے نظمی کی ایک کیفیت مسجد میں ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن پڑھی جا رہی ہے اور اس میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سن رہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ اس طریقے سے مسجد میں آ کے تم لوگوں کو نماز پڑھنی ہے تو ایک امام مقرر کر دیتے ہیں۔ جب امام مقرر کیا گیا تو ظاہر ہے کہ امام تو پھر پوچھے گا نا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اس وقت 23 رکعتیں پڑھنے کی روایت قائم ہو گئی۔ یہ بھی کوئی مقرر رکعتیں نہیں ہیں اس کی، امام مالک کے زمانے میں 49 تک پڑھی جاتی رہی ہیں، تو اس لیے یہ آپ پر ہے 3 رکعتیں کم سے کم ہے، اس سے زیادہ جتنی چاہے پڑھ لیں، لیکن طاق ہوگی ہر حال میں، یعنی 3، 5، 7، 9۔ تہجد بھی ہمیشہ طاق پڑھی جائے گی، یہ چونکہ تہجد ہی ہے تو اس وجہ سے طاق ہی پڑھی جاتی ہے۔ سر میرا سوال ہے اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف ہم بیٹھتے ہیں 20ویں روزے میں عصر کے بعد، تو کچھ ایسے بھی ہے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن کا بھی ہم اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں،
تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ اعتکاف کے کوئی دن مقرر نہیں ہے، آپ 3 دن کا کر لیں، آپ 5 دن کا کر لیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، جی وہ 20 اور جس طریقے سے تہجد آپ نے لازماً پڑھی ہے، ایسے ہی اعتکاف کا بھی ہر سال اہتمام ہوتا تھا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی سال چھوٹ گیا تو پھر آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، اور یہ اعتکاف کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ابتدا میں کیا یعنی پہلے عشرے میں، کبھی درمیان میں، زیادہ تر آخری عشرے میں کیا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کا نمونہ ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، اور یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ لیکن یہ 10 دن کوئی مقرر نہیں کیے گئے، آپ چاہیں تو 3 دن کر لیں، چاہیں تو 5 دن کر لیں، جتنے دن چاہے کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو مستقل بیماری ہے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ دائمی بیماری ہے، تو پھر اس کے جواب میں جو ہے اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں مستقل بیماری ہے تو وہ پورے 1 مہینے کا راشن کسی کے گھر پہ ڈلوا دیا انہوں نے، یا جیسے وہ آپ نے فرمایا کہ فدیہ دینے کی بات ہے، تو پورے مہینے کا راشن اگر دے دیا یہ اس کے معاملات یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ کفایت کر جائے گا؟ یہ ایک اندازہ ہی کرنا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ مستقل بیماری ہے، جی، اس سے اب ایسے ہی زندگی بسر ہونی ہے، تو پھر آپ پورے مہینے کا حساب کر کے دے دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی مقدار کیا ہوگی؟ وہ فدیۃ طعام و مسکین ہی ہونی چاہیے، یعنی آپ کا 1 دن کا کھانا، 1 دن کا کھانا، ٹھیک ہے، 1 دن کا کھانا 1 روزے کا فدیہ ہوگا۔ تو آپ نے 30 دن کا کھانا دے دیا، ٹھیک ہے، ایک ہی گھرانے کو دے دیا، مختلف لوگوں کو دے دیا، ٹھیک، یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں۔ صحیح ہے، اصل چیز یہ ہے کہ 1 روزے کا فدیہ 1 دن کا 1 مسکین کا کھانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے میں ابھی اعتکاف سے متعلق یہاں سے سوال آیا، آخری عشرے میں بالعموم لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، اور آخری عشرے کے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ جو شب قدر ہے اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر کہا گیا ہے اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن کوئی اسپیسیفک رات نہیں بتائی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اسپیسیفک رات کیوں نہیں بتائی؟ اتنی بابرکت رات ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اتنی فضیلت اور اتنی برکتیں ہیں، پھر اس کو اسپیسیفک نہیں بتایا گیا۔ اگر تو سوال صرف یہ ہے کہ کیوں نہیں بتایا، تو تھوڑی سی اس کی تاریخ جان لیجئے، یعنی یہ بتایا کا تھا کہ سوال ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا۔ صحیح، یہ تو قرآن مجید کی جو آیت زیر بحث رہی ہے ابھی اس میں شہر رمضان الذی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دوسری جگہ بتا دیا کہ وہ رمضان کی ایک رات تھی جس میں نازل ہونا شروع ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی وہ قدر کی رات، فیصلوں کی رات کیا چیز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ بتا دیا۔ اب ذرا پیچھے جائیے، یہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جب یہ نازل ہوا تو وہ ایک رات تھی، ٹھیک، تو رسول اللہ کو معلوم تھا کون سی رات ہے، یعنی بتانے کا سوال تو تب پیدا ہوگا نا کہ جب اللہ تعالیٰ محض اطلاع کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول اس رات میں شروع ہوا، یہ بتا رہے ہیں کہ وہ رمضان کی ایک رات تھی، جس ہستی پر ہوا وہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کے علم میں یہ تھا کہ کب ہوا، لیکن جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ قدر، سورہ قدر، جی، تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جیسے ایک ماضی کے واقعے کے بارے میں تھوڑا سا ابہام پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ کو خیال ہوا کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، اوکے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس عشرے کو پھر خاص کر لیا اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی جس طریقے سے آپ کسی ماضی کے واقعے کو تعین کے ساتھ یاد نہ کر سکیں، لیکن ایک اجمالی تاثر پیدا ہو جاتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کچھ تھا، ہاں ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ میری آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو کچھ عرصے کے بعد وہ ملاقات تو آپ کو معلوم ہے کب ہوئی تھی، لیکن اس وقت توجہ نہیں ہوئی، میں نے اس کا ذکر کیا، اب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کو تعین سے تو یہ یاد نہیں آیا تاریخ کون کہ سی وہ 22 تاریخ تھی یا 18 تاریخ تھی، لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ مہینے کا کوئی آخری دن تھا یا سال کے کوئی آخری ایام تھے، تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ غالباً رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ ٹھیک، اس اندازے کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنا معمول بنا لیا، جس کا ذکر حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ احیا لیلہ، آپ اپنی رات کو گویا زندہ کر لیتے تھے، شدہ میزرہ، کمر کس لیتے تھے، اور آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس میں آپ بھی اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ اس کے لیے بیدار کریں، ایقظ اہلہ، یہ روایت میں الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے آپ کا، اس کی وجہ سے یہ آخری عشرے کے بارے میں یہ بات ہو گئی۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر بعض روایتوں کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت رویا میں آپ کو یہ رات پھر دکھائی گئی، ٹھیک ہے،
لیکن مسلمانوں کو آپ نے یہ کہا کہ میں چاہتا تھا اور مجھے کوئی یاد بھی تھی، لیکن تمہارا ایک جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے میں پھر فراموش کر گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہی نے بلا دیا. یہ اندازہ ہوتا ہے اس سے کیوں بلا دیا. میرا احساس یہ ہے کہ جو پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک متعین رات جاگتے ہوئے گزار دیں. آپ کچھ وقت اس مہینے میں اس رات کو تلاش کرتے ہوئے گزاریں. یعنی آپ کو معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کی سواری گزرنی ہے کسی دن، تو اب آپ کچھ سڑک پر کھڑے رہیں گے تو جو اس انتظار میں لذت ہے اور جو اس میں ثواب ہے، جو اس میں اجر ہے، جو اس میں آپ کا خدا کی طرف التفات ہے اور جو اللہ کا اس کے جواب میں معاملہ ہے، وہ چیز ہے جس کو پیدا کرنا مقصود ہے. وہ اگر ایک متعین رات یاد کرا دی جاتی، ظاہر ہے کہ حضور کو تو پیش آیا تھا یہ معاملہ، یاد کرا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن نہیں کرائی. تو عام طور پر پھر جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کیا یا جو آپ کو رویا دکھایا گیا اس کی بنیاد پر آپ نے بات کی، تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو. یعنی اس کا زیادہ امکان ہے، یہ آپ کا اندازہ ہے. اور آپ نے اس میں جو طرز عمل اختیار کیا، جو آپ کا اسوہ ہے، اسوہ حسنہ، اس کی ہم مسلمان پیروی کرتے ہیں. یعنی اللہ کے پیغمبر کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایک خاص رات تھی، اس میں مجھ پر قرآن نازل ہوا تھا، اس رات کی سورہ قدر میں اتنی فضیلت بیان کر دی گئی ہے، وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں. جب اتنی عظمت اس کی بیان ہوئی تو آپ کے اندر وہی رسپانس پیدا ہوا، وہی رد عمل پیدا ہوا جو ایک بندہ مومن میں پیدا ہونا چاہیے. تو آپ نے ان دنوں کو تلاش کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے جیسے کہ آپ پڑھتے تھے. تو یہی تعلیم ہمارے لیے بھی ہے. تو اس وجہ سے اس کی تعین کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے رمضان کا مہینہ متعین ہوا ہے تو مسلمانوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ وہ یہ ہے کہ وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو برے کام کرنا بند کرتے ہیں اور رمضان کی 30 تاریخ سے دوبارہ دکان کھول لیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں بھی یہی ہونا تھا. تو اس سے کم یہ ہوا کہ 8-10 دن گزر جاتے ہیں اس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ یہ اس جو رات ہے اس کی تلاش مقصد بندگی ہی تھا. بندگی تھا تو جیسے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے، ایسے کہہ دیتے کہ آخری عشرہ سارا جاگ کے گزاریں، تو یہ تلاش کرنے کی جو اذیت ہے، ڈیلی بندے جاگیں، رات کو جاگیں اور دیکھیں گے روشنی آئے گی اور یہ وہی رات ہے. مطلب ہمارے بچپن میں یہی ہمارے بزرگ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ بس وہ ایسا سورج ہوگا، ایسی چاند ہوگی اور یہ رات ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ساری رات 10 کی 10 راتیں جاگو اور اس میں کوئی نہ کوئی تو ہو جاتی. تو بندگی ہی مقصد تھا، تو یہ سارا کیوں؟ التمسو اور تلاش کرو کا مطلب ہے وہ لوگوں نے غلط سمجھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس میں سورج نکلا یا نہیں نکلا اور رات کیسی تھی اور اس میں ٹھنڈی رات تھی یا گرم رات تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرو، اللہ کی عنایت کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. تلاش کرو کے الفاظ وہاں اس مجازی مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں. یعنی اس کا مقصد وہ نہیں ہے کہ آپ رات کے وقت جاگ کے یہ کریں. لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے. تلاش کرنے کا مقصد وہی ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بندگی کرو. یہ بات کہ بتا دیا جائے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کا فیصلہ علامہ اقبال نے بہت اچھا کر دیا ہے. وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب. تو یہ آپ اس لذت طلب سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ جو بات اس اضطراب میں ہے، اس بے چینی میں ہے، جس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ بتایا ہے کہ رات میں آخری وقت ایک ایسا آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں. ظاہر ہے اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خصوصی التفات ہوتا ہے بندوں کی طرف. تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا، ہے کوئی میری عبادت کرنے والا. تو اس کے لیے بھی گھڑی منٹ کے حساب سے تو نہیں بتایا گیا. ہاں صحیح ہے. یعنی آپ کو 2 منٹ مل جائیں اور آپ اس میں جو کرنا کر دیں. نہیں، اصل میں بندے سے ایک غیر معمولی تعلق اس کے پروردگار کی طرف مطلوب ہے. تو وہ لوگ کے جو نقش پا کی شوخی سے محبوب تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے تعلیم ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ بھی ٹھیک ٹھیک بتا دیجئے اور ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی کھول دیجئے تاکہ ملاقات کر لیں. یہ طریقہ نہیں اختیار کیا. جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ تاک راتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ جو جفت جو ہیں تعداد، وہ کیوں نہیں منتخب کی گئی؟ اس میں کوئی حکمت ہے کیا؟ اس میں کچھ ہے حکمت؟ ابھی اگر آپ نے میری بات سنی ہے تو میں نے یہ بتایا کہ جب قرآن نازل ہوا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ کو کچھ عرصہ بعد قرآن ہی میں سورہ قدر میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو رات تھی جس میں نازل ہوا
وہ بڑی برکت کی رات تھی، وہ 1000 مہینوں سے بہتر تھی، وہ فیصلوں کی رات تھی، اس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے مہمات امور کے فیصلے لے کے اترتے ہیں. اتنی بڑی بات بتائی گئی. آپ نے پیچھے مڑ کے سوچا کہ وہ رات کون سی تھی، تو آپ کو خیال ہوا کہ وہ طاق رات تھی. اس سے طاق راتوں کا تصور پیدا ہو گیا. ٹھیک، یعنی یہ گویا احساس ہے آپ کا، اور ظاہر ہے کہ جیسے ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں تو پھر یہی خیال ہوگا نا کہ کوئی طاق رات تھی. تو اب طاق رات تھی، جب یہ ذہن میں آ گیا تو پھر اسی کے بارے میں زیادہ تعلیم بھی ہوگی. ویسے خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورا کا پورا عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے. پورے کے پورے عشرے ہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. یعنی جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا تھا، آخری 10 دن شروع ہوتے تھے، تو آپ شدہ میزرا احیا لیلا ایقظا اہلا، یعنی آپ کمر کس لیتے تھے، عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، اور آپ پوری رات کوشش کرتے تھے کہ جاگتے رہیں. تو پورے عشرے ہی میں آپ کا یہ طرز عمل تھا. تاہم جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے یہ بتایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ طاق رات تھی. ٹھیک. جاوید صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک آخری کویشچن ہے جو پریکٹیکل نوعیت کا ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو وہ ہے کہ جی آسمان پہ جو ہے وہ سیاہ دھار اور سفید دھار، وہ اس میں تمیز کر پاؤ. ایک اشارہ دیا گیا ہے ٹائم کا. اسی طرح روزے کو اس وقت تک پورا کرو جب سورج جو ہے وہ غروب نہ ہو جائے. تو کویشچن یہ ہے ان کا کہ بعض دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں کئی مہینوں تک سورج نکلتا ہی، طلوع نہیں ہوتا یا غروب نہیں ہوتا. وہاں پر روزے کی تعین، روزے کی ڈیوریشن کا کس طرح سے خیال رکھا جائے؟ دیکھیے، اس طرح کے جتنے علاقے ہیں، یعنی ویسے تو کسی نہ کسی حد تک آثار نمودار ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور وہاں کے لوگ بھی اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہیں. تو جو ترتیب آپ نے اپنی عام زندگی کے لیے اختیار کر رکھی ہے شب و روز کی، اسی کو آپ اختیار کر لیں. اسی طرح قریبی علاقوں کے ساتھ مماثلت میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی جگہ ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ جہاں مشقت اپنی انتہا پہ پہنچ جائے، یعنی ممکن ہی نہ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بتا دی ہے کہ جب رمضان گزر جائے تو آپ اپنے روزے مؤخر کر کے دوسرے دنوں میں رکھ لیں. تو یہ ساری صورتیں جو ہے، کہ بعض جگہوں پر جو ہے نا اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ سحر اور افطار دونوں ایک ساتھ ہی ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے تحمل ممکن نہیں ہوتا. یعنی روزہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ لوگ نہیں رکھ سکتے. تو جہاں آپ کے لیے ممکن ہے، جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجھائے ہیں اور وہ آپ نے اپنی باقی زندگی کے لیے اختیار کیے ہیں، وہی روزے کے لیے بھی اختیار کر لیں، یا قریبی علاقوں کے ساتھ آپ وقت کو طے کر لیں. بہت سے لوگ ہیں، میں نے دیکھا ناروے میں اور اس طرح کے دوسرے علاقوں میں، کہ وہ ان ایام میں سعودی عرب کے ساتھ روزے رکھ لیتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ سب اجتہادی امور ہیں، ان سب میں وسعت ہے. جس چیز پہ اہل علم کا زیادہ اتفاق ہو جائے اس کو اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے اللہ تعالیٰ کسی حکم پر عمل کرنے میں تو ہم اجتہاد کرتے ہیں، تو اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ کر لینا چاہیے. لیکن جہاں روزہ رکھنے میں مشقت اتنی پیش آ جائے، یعنی بعض جگہوں پر 22 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے اور لوگ اس کا تحمل نہیں کر سکتے، جو کر سکتا ہے اس کو رکھنا چاہیے، لیکن جو نہیں رکھ سکتے وہ پھر دنوں کو مؤخر کر لیں. بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے آج جو گفتگو کی وہ رمضان المبارک کی حقیقت پہ گفتگو کی، اور اس میں رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق گفتگو ہوئی، اعتکاف سے متعلق بات ہوئی، شب قدر سے متعلق بات ہوئی، تراویح سے متعلق بات ہوئی. بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی، بہت سارے ایسے سوالات بھی ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، ابھی تک وہ اس کو آنسر نہیں کیا جا چکا ہوگا، اور ایسے بھی کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے جو آج کی اس ڈسکشن سے سامنے آئے ہوں گے. اپنے ان تمام سوالات کو ہمارے اس ای میل ایڈریس پر آپ بھیج سکتے ہیں ih@duniatv.tv. آپ کے ان سوالات کو اگلے کسی پروگرام میں ہم ضرور ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.